الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے بلا شرکت غیر ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں اور کل مخلوقات عالم کو پیدا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سالار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، جناب احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے اس بیان کے عنوان کے تحت دو باتوں کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور دو باتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ دو اہم واقعات جو رونما ہوئے، ان کے حوالے سے حقیقت کیا ہے اور قرآن و سنت ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، جو ملک پاکستان میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، اور یہ اصل مسئلہ اور تنازع کیا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا مسئلہ عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت، فلسطین کی مزاحمتی تحریک کے عظیم روح رواں جناب محترم اسماعیل ہانیہ صاحب، جو 2 دن قبل ایران کے اندر جام شہادت نوش کر گئے، ان کی شخصیت کے حوالے سے اور اس واقعے کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و سنت والا راستہ ہمیشہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، جہاں تک مسئلہ ختم نبوت کا معاملہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسئلہ ختم نبوت پر پوری اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ مسئلہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت اگر قائم ہے تو اسلام قائم ہے، اور اگر مسئلہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت قائم نہیں تو پھر اسلام بھی خدا نخواستہ قائم نہیں رہے گا، چونکہ اسلام کی پوری بنیاد عقیدہ ختم نبوت پر قائم ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن پاک کی 20 آیتیں موجود ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں فرامین موجود ہیں اس بات پر کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں۔ اس پر کسی مسلمان کہلانے والے کی کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے اور اپنے آپ کو
امت مسلمہ کا ایک فرد سمجھتا ہے وہ یہ بھی لازماً سمجھتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم دور رسالت ہو چکا ہے، ختم نبوت ہو چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی درجے میں، کسی بھی صورت میں اور کسی بھی شکل میں کوئی نیا نبی نئی دعوت لے کر، نیا پیغام لے کر اور نیا نظام لے کر نہیں آ سکتا۔ اور جو اس بارے میں ذرا سی بھی کمزوری دکھائے اور عقیدہ ختم نبوت کے بعد بھی کسی نئے نبی کی آمد کو مان لے، چاہے وہ کسی بھی درجے میں مان لے، وہ امت مسلمہ کا فرد نہیں رہے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا اور مرتد ہو جائے گا، اسلام سے اس کا کچھ بھی تعلق برقرار نہیں رہے گا، چونکہ یہ عقیدہ ایک قطعی عقیدہ ہے۔ اس پر قرآن پاک کی 20 آیتیں موجود ہیں اور پیارے نبی کے سینکڑوں کی تعداد میں فرامین موجود ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت اور ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے اور یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں اور آخری رسول ہیں۔ اس عقیدے کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کے دور میں ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی جسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، جس میں 1200 کے قریب صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ اس دور کا ایک جھوٹا مدعی نبوت جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے اور اس کے بعد یہ فتنہ باقی رہا۔ آخرکار صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فصل کے دور حکومت میں اس فتنے کا قلع کما کیا اور اس کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیں اور ہمیشہ کے لیے مسیلمہ کذاب کا فتنہ دفن ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ اسلام کے کسی بھی بنیادی عقیدے کا انکار کر دے تو یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ بھی چونکہ بنیادی عقیدہ ہے، اس کا انکار کر دے، یا کسی اور بنیادی اسلام کے عقیدے کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور اسلام کے اندر مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل، وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ 3 ایسے جرائم ہیں جن کی اسلام میں قتل سزا رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، کوئی اسلام کو چھوڑ کے پھر جائے، اس کی سزا قتل ہے۔ شادی شدہ مرد اور عورت بدکاری کا ارتکاب کرے، اس کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو بے گناہ قتل کر دے تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا قصاصاً، اس کی سزا بھی قتل ہے۔ تو یہ قتل کا بدلہ قتل، یہاں بھی یہ 3 جرائم ایسے ہیں جن کی سزا قتل ہے۔ ان میں سے جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس میں چونکہ جو بھی بندہ ختم نبوت کا انکار کرے یا مدعی نبوت بن کے کھڑا ہو جائے وہ مرتد ہو گیا اور اسلام میں اس کی سزا واجب القتل ہونا ہے۔ اب مرزا مرتد جس نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا، کذاب تھا، دجال تھا، مرتد تھا، پہلے اس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا تھا، مسلمانوں کی تبلیغ اور دعوت کا کام کرتا تھا اور یہ کہتا تھا اور اس عقیدے پر خود بھی وہ قائم تھا پہلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے اور جو آپ کو آخری نبی نہ مانے وہ مرتد اور کافر ہے، خود بھی مانتا تھا۔ لیکن پھر انگریز نے اس کو لالچ دیا، وہ لالچ اور طمع میں آ کر جو ہے اس نے یہ کام کیا۔ خود بھی اپنی کتابوں میں بار بار اس نے یہ بات لکھی کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ اس نے دنیا کا مال بٹورنے کے لیے دنیا کی محبت کی پٹی جو ہے اس کی آنکھوں پہ بند گئی اور اس نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور مرزائیوں نے، اس کی اولاد نے، اس کی ذریت نے، ان کی فیملی نے اور اس کے دوستوں نے اس کو لالچ میں آ کے ماننا شروع کر دیا، چونکہ جو مال کی کمائی ہو رہی تھی ان کے اندر بھی اس کو بانٹا جا رہا تھا۔ آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو مال جمع ہوتا ہے یہ جو بڑے بڑے اس کے چیلے ہیں ان کے درمیان اس مال کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ جھوٹی نبوت کا کاروبار چلا اور یہ ابھی تک جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، جو ان کی اصل سزا بنتی تھی وہ سزا ان کو نہیں دی گئی، ان کو عام غیر مسلموں کے برابر اقلیت قرار دیا گیا، حالانکہ یہ عام غیر مسلموں کی طرح غیر مسلم نہیں ہے اور یہ اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے بھی نہیں۔ یہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی اصل مسلمان ہیں، بلکہ باقی ساری امت مسلمہ کافر ہے۔
چونکہ وہ مرزا کذاب دجال مرتد کو نبی نہیں مانتی، اس لیے ساری امت کافر ہے، یعنی باقی ساری امت کو کافر اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ مسلمان ہمارے نبی کو نہیں مانتے، جو اس جھوٹے نبی کو مرزا کذاب اور دجال کو، اس لیے نعوذ باللہ یہ مسلمان نہیں ہے، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی الٹا مسلمانوں کو کافر جو ہے کہنا انہوں نے شروع کر دیا۔ یہاں تک جو ہے ان کی چوری اور سیرہ زوری بڑھی، حتیٰ کہ جب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح فوت ہوئے، ان کا جنازہ ہونے لگا، تو جنازے کے دوران اس وقت ایک وزیر خارجہ تھا سر ظفر اللہ خان، وہ قادیانی تھا، مرزائی تھا۔ جب قائد اعظم کی نماز جنازہ ہوئی تو وہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، اس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، مرزائی تھا، جنازہ نہیں پڑھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے بانی پاکستان کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا، اس نے کہا یا تو آپ مجھے ایک مسلمان سلطنت کا کافر وزیر خارجہ مان لیں، اور یا ایک کافر سلطنت کا مسلمان وزیر خارجہ مجھے مان لیں، اس لیے میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یعنی اندازہ کریں اس کا ذہن کیا تھا، علیحدہ کھڑا ہو گیا اور جنازہ تک نہیں پڑھا بانی پاکستان کا۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، یعنی مسلمان کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے، اب اسی کی ضروریت چلی آ رہی ہے، لندن میں چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے، وہاں سے تبلیغ کرتی ہے، اور یہاں ان کے کو دو چار دانے ہر شہر کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ربوہ کے اندر ان کا گڑھ ہے جہاں سے یہ ارتداد کی تبلیغ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قرآن پاک کی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، اپنی اسلام کے نام کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اپنا قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر کے ساتھ مرزا مرتد کی نبوت کا پرچار کرتے ہیں، اور اسی کو مسلمان سمجھتے ہیں جو مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ نبی مانے۔ حالانکہ مرزا کو نبی ماننے والا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے، سنت کا فیصلہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا اور مرتد ہوگا۔ اگر وہ پہلے مسلمان بھی ہوا تو اسلام سے نکل جائے گا۔ اب یہ سلسلہ چل رہا تھا، 1974 کے اندر انہیں پاکستان کی اسمبلی نے کافر قرار دیا، اور اس کے بعد 1984 کے اندر امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس ہوا، جس کے اندر جنرل ضیاء الحق کے دور میں ان کے اوپر مزید سختیاں جو ہے بڑھا دی گئیں۔ اس وجہ سے بڑھا دی گئیں چونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اب شعار اسلام کے استعمال کرنے پر پابندی لگا دی گئی کہ آپ شعار اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے، علامات اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے، مسلمانوں والا کلمہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، مسلمانوں کی طرح مسجد نہیں بنا سکتے، مسلمانوں کی طرح قربانی نہیں کر سکتے، مسلمانوں کی طرح سر عام عبادات نہیں کر سکتے، تاکہ کسی کو التباس نہ ہو، کسی کو دھوکہ نہ لگے کہ یہ بندہ مرزائی غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے۔ چونکہ انہوں نے سارا گیٹ اپ جو بنایا ہوا تھا وہ مسلمانوں والا بنایا گیا تھا، اس لیے پھر یہ قانون نافذ ہوا کہ مسلمانوں کی کوئی علامت بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت کے طور پہ آپ چار دیواری کے اندر صرف محفوظ رکھ کے اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتے اور اپنے معاملات چلا سکتے، بس اتنی آپ کو اجازت ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب ان کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں، آپ خود ہی ذرا مجھے بتائیں، سوال کا جواب دیں، جب ان کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں، مسجد کے مینار بنانے کی اجازت نہیں ہے، قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں کی طرح، اور دیگر شاعر اسلام کو ادا کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے، تو قرآن پاک جو اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک جو ہمارے پیارے پیغمبر پر نازل ہوا، اس قرآن پاک کی تفسیر، منمانی تفسیر، جس میں قرآن پاک کی وہ آیات جو ہمارے پیارے نبی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ان کو مرزا مرتد پر فٹ کیا جاتا ہے اور قرآن پاک میں تعریف کی جاتی ہے۔ تو جب ان کو ان کی مساجد کے اندر مینار بنانے کی اجازت نہیں ہے، تو ایمانداری سے بتائیں یہ کوئی موٹی بات کس بندے کی سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ کون سا ایسا فلسفہ ہے جو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب پاکستان کے آئین کے اندر ان کو مساجد بنانے کی اجازت نہیں، مساجد جیسے مینار بنانے کی اجازت نہیں، تو کیا ان کو قرآن پاک کی تفسیر لکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ آپ بتائیں ذرا، یعنی کتنا واضح مسئلہ ہے۔ قرآن پاک مسلمانوں کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پیارے پیغمبر پر نازل ہوئی، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پیارے نبی آخری نبی ہے، اور جس پیارے پیغمبر پر یعنی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کتاب نازل ہوئی، انہوں نے سینکڑوں مرتبہ اس بات کی وضاحت کی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا،
فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی، جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے لا ریب وہ جنت کا سزاوار نہیں ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی وضاحت کر چکے۔ اب ہمارے پیارے نبی کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، کلام اللہ کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور اس کی بات کو بھی نہیں مانتے، تروڑ مروڑ کے احادیث مبارکہ اور آیات کریمہ کو مرزا مرتد کے اوپر فٹ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے عبادت خانوں میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے کی، لکھنے کی، چھاپنے کی اور بانٹنے کی اور اس کی اشاعت کی اجازت دی جائے۔ اب یہ کتنی واضح بات ہے کہ جب تم مسلمان ہی نہیں، تم نے علیحدہ ایک پیغمبر کا دعویٰ کر دیا ہے، علیحدہ ایک نبی کا دعویٰ کر دیا ہے، اگر تم ایک نیا نبی مانتے ہو، جھوٹے کو تم نے نبی مان ہی لیا ہے، چلو تسلیم کر ہی لیا ہے، تو پھر جرت دکھاؤ، اپنے نبی کی کتاب لے کے آؤ، اپنے نبی کی دین لے کے آؤ، اپنے نبی کی شریعت لے کے آؤ، اپنے نبی کی حدیث لے کے آؤ، ہماری طرف سے جہنم میں جاؤ، جو مرضی کرو، اپنے آپ کو غیر مسلم مانو اور جو کرنا ہے کرو، باقی جس طرح غیر مسلم اقلیتیں رہ رہی ہیں تم بھی رہو۔ لیکن یہ کرتے کیا ہے کہ ایک نئے نبی کو بھی مانیں گے اور مسلمان بھی کہلائیں گے۔ کیا مسلمان اس بات کو مان سکتے ہیں؟ کبھی بھی مسلمان اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ یہی گڑبڑ ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کا جج اور چیف جسٹس بھی یہی کہتا ہے جی ہمارا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہے، حکومت پاکستان بھی کہتی ہے عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہے۔ اللہ کے بندو یہ تو موضوع ہی نہیں ہے، آپ کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہے یہ تو موضوع ہی نہیں، ہمارا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے، ہم سب مانتے ہیں ہمارے پیارے نبی آخری نبی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو کیا اپنی عبادت گاہوں کے اندر، اپنے سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر کیا تفسیر قرآن لکھنے کی، بیان کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ جب ان کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں، مسجد کا مینار بنانے کی اجازت نہیں، تو چیف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ بھی ایک فرقہ ہی ہے اور یہ بھی جو ہے اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ یہ مسلمان نہیں ہے لیکن ہم ان کو اجازت دیتے ہیں اپنی چار دیواری کے اندر اندر قرآن پاک کی تفسیر لکھ لیا کریں، بیان کر لیا کریں، اس کی وضاحت کر لیا کریں، اس کو چھاپ لیا کریں، اس کو تقسیم کر لیا کریں۔ جس بات کے اوپر یہ مقدمہ ہے وہ ایک انہوں نے کتاب لکھی تفسیر صغیر کے نام سے، اور اس میں ایک تحریف قرآن پاک کی گئی ہے۔ اب یہ چیف جسٹس کا فیصلہ کوئی مسلمان نہیں مان سکتا، کوئی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا، چونکہ آج ان کو اجازت دی جائے یہ تو آہستہ آہستہ قرآن پاک کو بدل کے رکھ دیں گے، قرآن پاک کی تفسیر کا وہ نمونہ پیش کریں گے جو امت مسلمہ میں کبھی پایا ہی نہیں گیا، اور پھر ان کا کیا لینا دینا؟ جس طرح کوئی عیسائی جو ہے مسلمان بن کے تفسیر قرآن نہیں لکھ سکتا، جی یہودی جو ہے مسلمان بن کے تفسیر قرآن نہیں لکھ سکتا، کوئی ہندو مسلمان بن کے تفسیر قرآن نہیں لکھ سکتا، کوئی سکھ مسلمان بن کے تفسیر قرآن نہیں لکھ سکتا، اس طرح مرزائی بھی مسلمان بن کے تفسیر قرآن نہیں لکھ سکتا۔ اب چیف جسٹس اتنا عقل مند بندہ ہونا چاہیے جو پورے ملک کی سپریم کورٹ کا ایک بڑا جج ہے، اس کے اندر کم از کم اتنا سینس تو ہونا چاہیے، اتنا عقل اور شعور تو ہونا چاہیے کہ میں کیا فیصلہ کر رہا ہوں۔ یہ اس نے فیصلہ کیا جس پر علماء اس کے خلاف کھڑے ہوئے، اب حکومت بھی متذبذب ہے، اب اسمبلی کے ذریعے اس کے فیصلے کو کالعدم کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، بجائے اس کے اس سے توبہ کروائی جائے، اور ایسے جج کو تو جج ہی نہیں بنانا چاہیے، معطل کر دینا چاہیے، کرسی اس کے نیچے سے کھینچ لینی چاہیے اور اس کو اس کے گھر بھیجنا چاہیے۔ یہ آپ کوئی نئی جو ایک تشریح لے کر آیا ہے، مسلمان 1500 سال سے جس تشریح پر قائم ہے انشاءاللہ اسی تشریح پر قائم اور دائم رہیں گے۔ ہمارے پیارے نبی آخری نبی ہے اور ختم نبوت ان پر ہو چکی ہے، اور مرزائی جب ایک نیا نبی، جب یہ میں کہتا ہوں ایسا بھالو آپ لے کے آئی گئے اور ایک ایسا انگریز کا خود کاشتہ پودا لے کے ہی آئے تو پھر جرت کریں، اپنی کتاب لے کے آئیں، جب نبی آپ اپنا لے کے آئیں تو کتاب بھی جا کے اپنی لے کے آئیں، دین بھی اپنا لے کے آئیں، دعوت بھی اپنی لے کے آئیں، اپنے معاملات کو الگ کریں مسلمانوں سے۔ مسلمانوں کے درمیان بھی گھسے رہنا چاہتے ہیں، نئے نبی کو بھی ماننا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، تو یہ تو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ یہ تو ہم کوئی ہمارے گھر میں ہمارے گھر کا سربراہ بن کے بیٹھ جائے، ہم مانیں گے اس کو کہ ہمارے گھر کا سربراہ وہ کہتا میں ہوں، یا کوئی ہمارے شناختی کارڈ کو استعمال کرے، کوئی دوسرا بندہ شناختی کارڈ کسی کا ہے، استعمال کوئی کر رہا ہے، پاک فوج اپنی وردی استعمال نہیں کرنے دے گی،
یہاں شناختی کارڈ استعمال نہیں ہونے دے گا. اب تو کوئی برانڈ جو ہے آ جاتا ہے وہ اپنا ٹریڈ مارک دوسرے کو استعمال نہیں کرنے دیتا کہ 2 نمبری ہو جائے گی, جعل سازی ہو جائے گی. اور یہ جعلی نبوت کا پرچار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان مان لیا جائے اور ہمیں تفسیر قرآن پاک کی اجازت دی جائے. انشاءاللہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس فیصلے سے رجوع کرے, اور اگر یہ چیف جسٹس توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے مسلمانوں سے, تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن نہیں مانگتا ہے ایسے بندے کو معطل کیا جائے. اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل ہے جو ججوں کے خلاف جس کے اندر ریفرنس دائر ہوتے ہیں, وہ ریفرنس اس کے خلاف دائر کیا جائے اور اسے عدالت کی کرسی سے ہٹایا جائے, کیونکہ مسلمان اپنے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس کے لیے اپنا تن من دھن جان مال اولاد سب کچھ قربان کر دیں گے. اونچی آواز سے کہ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر جینا اور اسی پر مرنا نصیب فرمائے, آمین. برادران اسلام, دوسرا مسئلہ آپ کو پتہ ہے عالم اسلام کو ایک اور صدمہ 31 جولائی کو پہنچا. فلسطین کی اور غزہ کی عظیم فلسطینی تحریک جو مزاحمتی تحریک تھی, اس کے سربراہ جناب محترم اسماعیل ہانیہ کو جو ہے ایران کے اندر, تہران کے اندر جو ہے ان کی رہائش گاہ پر شہید کر دیا گیا, اور بے دردی سے ان کو ایک گارڈ سمیت جو ہے وہ شہید کیا گیا. ایرانی صدر چونکہ ایک طیارے حادثے کے اندر مارا گیا تھا, نیا صدر منتخب ہو رہا تھا, اس کی تقریب میں انہیں شرکت کی دعوت دی گئی, وہ تشریف لائے, تقریب میں شرکت ہوئی. اس کے بعد انہوں نے جانا تھا لیکن کسی وجہ سے ان کو ٹھہرا لیا گیا, اور پھر انہیں انتہائی سیکورٹی والے کمرے کے اندر ان کو جگہ دی گئی, چونکہ ان کو اس طرح پروٹوکول دیا جاتا ہے جس طرح سربراہ مملکت کو پروٹوکول دیا جاتا ہے, چونکہ اسرائیل جو ہے ان کے پیچھے کتے کی طرح پڑا ہوا ہے, کتے کی طرح ان کی خوشبو سونگتا پھرتا ہے کہ ان کو شہید کر دے. چونکہ اسماعیل ہانیہ پوری دنیا کے اندر فلسطینی جو کاز ہے, فلسطینی جو جہاد ہے اور فلسطین کی جو مزاحمتی اور مقاومتی تحریک ہے, اس کا وہ سب سے بڑا چہرہ تھے. پوری دنیا سے وہ رابطے میں تھے اور پوری دنیا سے وہ فلسطین کے لیے حمایت جمع کر رہے تھے, اور انہیں بے دردی سے شہید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے. انشاءاللہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ وہ شہید ہو گئے تو جہاد بند ہو جائے گا یا مزاحمتی تحریک بند ہو جائے گی. یہ کافروں کا شروع سے پراپاگنڈا ہے. انہوں نے تو جنگ احد کے اندر نبی پاک کے بارے میں پھیلا دیا تاکہ صحابہ کرام بے دل ہو جائیں, نبی پاک شہید ہو گئے, نبی پاک شہید ہو گیا, افواہ پھیلا دی جنگ احد کے اندر. لیکن صحابہ کرام قائم رہے اور الحمدللہ اپنے پیارے نبی کا دفاع کیا. تو یہ کافروں کا پرانا طریقہ کار ہے اور پرانا پروپیگنڈا ہے کہ کچھ بڑی شخصیات کو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ بددل ہو جائیں. لیکن مسلمان انشاءاللہ بیت المقدس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے, اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ صلاح الدین ایوبی کی طرح کوئی مجاہد اٹھے گا اور انشاءاللہ قبلہ اول ضرور آزاد ہوگا. کہہ دیں انشاءاللہ. ان کے جو شہادت ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اس کے بارے میں کئی رپورٹیں آ رہی ہیں کس طرح ان کو شہید کیا گیا. ایک رپورٹ تو یہ ہے کہ گائیڈڈ میزائل کے ذریعے انہیں شہید کیا گیا, قریب کی عمارت سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. دوسری رپورٹ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی شہادت سے چند منٹ پہلے اپنے بیٹے کو واٹس ایپ کال کی, واٹس ایپ کال کے ذریعے ان کی لوکیشن ٹریس ہوئی اور اس کے ذریعے جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا کسی میزائل وغیرہ کے یا ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے, اس سے ان کی شہادت واقع ہوئی ہے. اور تیسرا جو ایک شبہ ہے وہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ کہ یہاں جو ہے ایرانی سیکورٹی کے کچھ لوگ جو ہے ہو سکتا ہے کہ ملوث ہوں, یہودیوں کے ساتھ رابطے میں ہوں اور یہ معاملہ اس طرح سے چلا ہو. اور اس طریقے سے چونکہ اتنا سیکورٹی والا کمرہ, اتنی سیکورٹی کی جگہ اور پھر کوئی عام بندہ نہیں, ایک عظیم انسان وہاں جو ہے قیام پذیر ہے, سیکورٹی اتنی ناقص کہ ان کو آسانی سے ٹارگٹ کر لیا جائے. یہ بھی ایلیمنٹ ایک سامنے آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کچھ اندر کے بندے بھی ملوث ہو جو بیرون سے رابطے میں ہو, چونکہ لالچ بہت کچھ کروا دیتا ہے, لالچ اور طمع یہ بہت کچھ کروا دیتا ہے. چونکہ عام طور پہ ایسے بڑے واقعات اس وقت تک پیش نہیں آتے جب تک کوئی اندرون خانہ سے کوئی بندہ ملا نہ ہوا ہو. جیسے ایک مثال مشہور ہے کہ درخت کو کلہاڑی کاٹ رہی تھی تو درخت نے کہا مجھے کیوں کاٹ رہے ہیں, میں لکڑی ہوں اور آپ لوہا ہیں, میری آپ کی کیا دشمنی, آپ مجھے کیوں کاٹ رہے ہیں. تو آگے سے کلہاڑی نے کہا کہ کلہاڑی میں اگر دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا راستہ نہ ہوتا.
بھئی تیرا ایک بھائی بند میرے ساتھ ملا ہوا ہے اور ایک دستہ لکڑی کا ہی میرے اندر پڑا ہوا ہے، اگر یہ لکڑی کا دستہ میرا ساتھ نہ دیتا تو میں تمہیں کاٹنے کے قابل نہ ہوتا، یعنی یہ تمہارا ساتھی میرے ساتھ مل گیا ہے۔ اس طرح کی جو بڑی ہائی پروفائل شخصیات ہوتی ہیں ان کو جب ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو بڑے لالچ طمع اور بڑے بڑے خواب دکھائے جاتے ہیں، اس طرح کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم تو یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور ان کا بہترین جانشین پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے جانشینی کرنے والا اور ان کی طرح فلسطینی کاز کو لے کے آگے چلنے والا اللہ تعالیٰ کرے کہ مزید پیدا ہوں، اور انشاءاللہ پیدا ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فیصلہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے قرآن و سنت پہ عمل والی زندگی عطا فرمائے اور شہادت والی موت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔